اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تک ہم کیسے پہنچے۔ دیکھیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے کاموں سے آسان کام یہی ہے کہ آپ اللہ تک رسائی حاصل کر لیں، سارے کاموں سے آسان، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تیاری کریں، اللہ کو منزل بنا کے، اور یہ بہت آسان ہے۔ بہرحال آج کا جو موضوع ہے کہ یہ یعنی اللہ تک کیسے پہنچے، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آنے تک کا راستہ بہت آسان کر دیا ہے۔ انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دی ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اشتہار آتا ہے نا کہ انگلش سیکھنا ایسے آسان ہے جیسے کہ 1 2 3، کبھی کبھی ایسا اشتہار لگتا ہے نا۔ تو یہ پھر اللہ کے رسول، دیکھیں ہر مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کام آسان کر دیا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، اللہ کے رسول نے فرما دیا، اور عام طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی۔ شہد بنانا کسی اور کے لیے آسان نہیں ہے جتنا کہ شہد کی مکھی کے لیے آسان ہے۔ کوئی مشکل ہے اس کو؟ وہ راستے لمبے لمبے سفر کرتی ہے اور پھر وہ رس چوستی ہے۔ رس کون چوس سکتا ہے؟ رس چوس کے پھر اس سے شہد بناتی ہے۔ ریشم کے کیڑے کے لیے ریشم بنانا ایسا ہے جیسا کہ 1 2 3۔ سیپی میں وہ موتی جو ہیں، وہ سیپی صدف میں بند ہوتے ہیں، موتی اس میں، تو اس سے موتی نکلتے ہیں، تو ان کے لیے وہ موتی بنانا جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ موتی ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح ہر چیز آپ دیکھ لیں۔ کوئی اب سورج جو ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی دینے کے لیے پیدا کیا ہے، اربوں سال ہو گئے ہیں سورج موجود ہے، روشنی دے رہا ہے، گرمی دے رہا ہے، جو بھی اس کا فاصلہ ہے وہ کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہر مخلوق کے لیے وہ کام آسان ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، ہمیں کیوں بنایا ہے؟ کہ ہم دربار الہی میں جانے کے قابل ہو جائیں، اس لیے ہمیں بھجوایا ہے کہ آپ کوشش کریں، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، محنت کرو۔ تو ہماری کامیابی تو بہت آسان ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بنایا، اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نہ پیسے جمع کرنا مقصد ہے، نہ مکان بنانا مقصد ہے، وہ تو ضروریات ہیں۔ پیسے ہوں گے تو مکان بنا لو گے، نہیں تو مت بناؤ، کوئی بات نہیں۔ تمہارا اپنا مکان نہ ہو یا نہ ہو، تم اگر اپنا مکان بنا بھی لو گے تو وہ آپ کے دشمنوں کو مل جائے گا، اس سے بکھرے ہو جائیں گے۔ گھر کے بیچ میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، دکانوں کے بیچ میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، یہ تیرا یہ میرا۔ تو دیکھیں، یہ اللہ تک پہنچنا جو ہے یہ بہت آسان ہے، اور پھر اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ آسان ترین کام ہے، اور وہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں وہ کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی ہمیں با اختیار پیدا کیا ہے۔ اختیار ہے ہمارے پاس کہ نہیں ہے؟ زندگی گزارنے کا اختیار ہمارے ساتھ نفس ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ایک نفس ہے جو ہمیں اکساتا رہتا ہے۔ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے، ہمیں کہتا ہے ظاہر کو لے لو، ظاہر کو لے لو، وہ دیکھو یہ چیز بڑی اچھی ہے، وہ اچھی ہے، یہ تو بہرحال ایک خواہشات سے بھرا ہوا نفس دے دیا ہے۔ پھر ہمیں عقل، فکر، شعور بھی دے دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی غور کریں، میں یعنی ایک بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ اللہ تک پہنچنا بہت زیادہ آسان ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے کے بھجوایا ہے۔ کس چیز کا اختیار؟ کہ جو مرضی آئے کرو، جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو۔ آج ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بھئی میرا تو تم مجھے نہیں جانتے،
میرے موڈ کو سے تم واقف نہیں؟ ہر والدین کا آپ دیکھیں، اپنے والدین کا آپ کے موڈ ہوگا، ہاں، اور آپ کو ان کے موڈ کا پتہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر، یا بہنوں اپنی بڑی بہن کا موڈ جانتی ہیں، اور بہنیں بھائیوں کا موڈ، بھائی بہنوں کا موڈ جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ سارے یہ موڈ کیا ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔ کبھی آپ قہقہے لگانے لگتے ہیں اور بس ایسے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ ہاں 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 ایک بلند آواز سے۔ میں ویسے ایک بات کروں، ہر شخص اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کیا ہے کہ تم اپنی مرضی چھوڑ دو۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، میں طریقہ بتاتا ہوں کہ تم زندگی کیسے گزارو، بلکہ میں تمہیں ایک نمونہ بھی اس کا بھجوا دوں گا۔ اس کا نمونہ میں اپنی مرضی بتاؤں گا تمہیں زندگی گزارنے کی، اور اس کا ایک نمونہ بھی میں تمہیں بتا دوں گا، عملی نمونہ۔ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، روشن چراغ ہوگا وہ۔ تو تم میری مرضی اور رسول کا طریقہ اپنا لو، اپنی مرضی کو یکسر چھوڑ دو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے اپنی زندگی کے مقصد پہ۔ اہبطوا منہا، قرآن کی آیت میں دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ورنہ تو پورا قرآن اس بات پہ شاہد ہے۔ اور خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ جس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری وہ ناکام ہے۔ دیکھیں، اسلام چند مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام نام ہے اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکانے کا۔ ہم اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تیار۔ اسلام میں نے آپ کو بتایا بہت قیمتی بات ہے اور بہت ٹو دی پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے خواہشات نفس کی بنا، بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ بہت سے اللہ اور رسول کا نام لینے والے ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن زندگی وہ آپ گھر والوں کو پتہ ہے کہ یہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو نہیں پتہ چلتا ہے نا انسان کا ہر وقت۔ تو دیکھیں، اپنی مرضی آپ ترک کر دیں، اللہ کی مرضی کو لے لیں، آپ کامیاب۔ بس آپ بزرگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، آپ اللہ والی ہیں اگر آپ نے ایسا کر لیا۔ اور اگر مرضی نہیں چھوڑنے کے لیے آپ تیار، تو آپ ناکام ترین انسان ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ، کون ہے؟ یعنی وہ شخص سب سے زیادہ گمراہ ہے جو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت قیمتی بات ہے، اور میں یہ ایسی بہت سی آیات ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلیل کے لیے۔ ہو سکتا ہے آپ بعض لوگ یہ محسوس کریں کہ بھئی یہ تو اپنی مرضی سے لگا ہوا ہے، کچھ نئی بات کہہ رہے، ہمیں تو یہ کسی نے بتایا نہیں ہے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، خاف مقام ربی، اپنے رب کے مقام کھڑے ہونے سے ڈرا، اور اس نے کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہش سے روک لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب کتنا آسان ہے، بس ایک بات ہے، نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، روک لیا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ بالکل وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے، جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار ہے انسان وہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے
اور عمل کرے اس ذات کے لیے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگا. والعاجز، اور بے وقوف ہے وہ شخص، من اتبع ہواہ وتمنى علی اللہ. تھوڑا سا غور کریں، بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ سے توقع رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.